علامہ البانی نے فضائل الشام و دمشق میں حدیث نمبر 36 پر ایک روایت ذکر کی، اور مسلم شریف میں 2937 پر ایک روایت ہے کہ انہو اذا خرج مسیح الزلالۃ الاعور الکذاب، کہ جب مسیح کذاب کانا اس کا خروج ہوگا، یہ نکلے گا، یہ جھوٹا نبوت کا اور خدائی کا دعویدار دجال آئیں گا، نزل عیسی ابن مریم علی منارۃ البیضاء شرقی دمشق، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ نبی علیہ السلام کو دمشق کے سفید مینارے پر، دمشق کے جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، بین محرودتین وادیہن یدیہ علی منکبی ملکین، آپ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، اور روایتوں میں لکھا ہے سبز، ایک روایت میں سرخ اور ایک روایت میں پیلے 2 چادریں آپ زیب تن ہوں گے، اور آگے احادیث میں لکھا ہے کہ علیہ ممثلتانی، کہ آپ کے جسم پر 2 پیلی چادریں ہوں گی، کأن رأسہ یقطر منہ الجمان، کہ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو قتل کرنے کے لیے 4000 یہودیوں نے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے سب سے پہلے غسل کیا، 2 پیلی چادریں آپ نے زیب تن کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کپڑوں میں، انہی 2 چادروں میں، اور آپ کے اس غسل کے قطرات ٹپک رہے تھے، کیونکہ جب آپ کو اٹھایا گیا تھا تو آپ نے غسل کر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتاریں گے، گویا اللہ نے اعمال کو ایسے باقی رکھا۔ اب جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ نبی علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر پیلی چادروں میں زلفوں سے پانی ٹپک رہا اتریں گے، اتر کر اچانک آواز کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام، ایک روایت میں اثر ہے لیکن صحیح روایت فجر ہی کی ہے، فجر کی امامت کے لیے مصلی پر آگے بڑھیں گے اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا، آواز لگیں گی، یہ سب کی سب دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے سیڑھی منگواؤ، سیڑھی لاؤ، تو اس وقت لوگ کہیں گے اے روح اللہ آپ آسمانوں سے زمین پر اترے، اب اس مینارے سے آپ زمین پر کیوں نہیں اتر سکتے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے مینارے پر آپ کو اتارا تو مینارے سے آپ زمین پر کیوں نہیں اتر سکتے؟ اور مسکرانے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ عالم مثال ہے اور وہ عالم آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ادھر چلتے ہیں، اب اللہ نے مجھے زمین پر دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتارا ہے، تو اب یہ دنیا ہے اور دنیا کے احکام لگیں، سیڑھی لائی جائیں گی، آپ سیڑھی سے اتریں گے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام جیسے ہی مسجد اقصی آئیں گے، آنے کے بعد حضرت امام مہدی، امام عادل مصلی پر ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوں گی، تو جیسے شور اٹھے گا حضرت مہدی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، جیسے دیکھیں گے عیسیٰ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، آپ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ یہ امت کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ تم میں کے بعض کے امام ہیں، آپ ہی آگے بڑھو، آپ ہی نماز پڑھو۔ اب جیسے آپ کو آگے کیا جائے گا، علامہ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں ایک دوسری روایت، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اقامت کہیں گے، اب جیسے اقامت کہیں گے،
اقامت کہنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ دیدہ ہو جائیں گے، زار و قطار روئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء نے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے امت محمدیہ میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ نے نہ ابراہیم کی دعا قبول کی، نہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی۔ تو وہ خوشی کے آنسو ہوں گے کہ میں اس امت میں پیدا ہوا ہوں، اس امت میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اس کے لیے روئیں گے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئے تو نبوت منسوخ ہو گئی، نہیں، حضرت عیسیٰ بدستور پیغمبر ہی ہوں گے، کیونکہ پیغمبری منسوخ نہیں ہوتی۔ جیسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں امریکی صدر ٹرمپ آئے تھے، یا سعود کے، عرب کے بادشاہ آئے، اور یہاں آنے کے بعد یہاں کے رولز اور قواعد کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے ان کو امیگریشن سے گزرنا پڑا، اور وہ قوانین پر عمل کرنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن ہندوستان آنے کے بعد، ہند آنے کے بعد ہمارے رولز کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے یہاں کے قوانین پر انہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عیسیٰ نبی علیہ السلام پیغمبر ہی ہے اور پیغمبر ہی رہیں گے، لیکن آپ کی پیغمبری نہیں چلیں گی، بلکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے قرآن اور آپ کے نبوت پر امت کو ابھاریں گے اور اسی کی تشہیر کریں گے۔ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ بدستور عیسیٰ مسیح رسول اللہ الی بنی اسرائیل ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، آپ کے تقدس، آپ کے توفع اور آپ کی عالمیت اور افاقیت میں آپ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو عیسیٰ نبی علیہ السلام جیسے ہی حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا مرتبہ ہے۔ آج امت نے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ بڑے بڑے انبیاء نے اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کی، اور آج امت ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کیا کر رہی ہے؟ ایسے حالات میں بھی، ان حالات میں بھی امت مسجدوں کی طرف رجوع نہیں کر رہی، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنا رہی۔ آج بھی امت اللہ کے احکامات کو توڑ رہی ہے، نبی کے سنتوں کو چھوڑ رہی ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے زوال، اللہ کی طرف سے پریشانی، اللہ کی طرف سے عذابات، اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہوں کا مسلط کرنا، اور امت مسلمہ کے لیے حرج حیات تنگ کرنا، اور طرح طرح سے مصیبتیں نازل ہونا، مسلمانوں کو قتل کیا جانا، اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملات، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں، ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ تحفظ دین کا کاروان، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں